बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल वावड़ा और राना सनाउल्लाह में शदीद लड़ाई। फैसल वावड़ा ने कहा कि अब इन लोगों ने जो 27वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है वो अपनी कैद को वोट दिया है। अब बहुत जल्द इमरान खान की जगह पर शहबाज शरीफ जेल में होगा। और आप देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह किस तरह फैसल वावड़ा से माफ़िया मांग रहा है। फैसल वावड़ा ने कहा कि मैंने हमेशा सही पेशन गोई की है और बहुत जल्द आप देखेंगे शहबाज शरीफ अडियाला जेल में होगा। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। पता चलता है लोगों की चेहरों से पता चलता है। डॉक्टर साहब देखें, मुझे सर बोल लेने दे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चेहरे के तासुरात का वाज़ेह तज्ज़िया किया, जवाब तो देंगे ना। वो कर लेना, पहले मुझे खत्म कर लेने। सुन ले आप अपने एहसासात की बुनियाद के ऊपर, अपनी फीलिंग की बुनियाद के ऊपर आपको हम भी अफसरदा लग रहे थे, आपको और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे महसूस हो रही होंगी। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अब ऐवान बाला के मेंबर हैं। ये अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें जो पहले थी उनमें कुछ इजाफा हुआ है, कोई तब्दील हुई है। आप जो कह रहे हैं कि ये तबाही है, इससे जमहूरियत तबाह हो गई, इससे अदलिया तबाह हो गई, इससे मुल्क का नुकसान हो गया, कोई एक चीज बताएं कि जी ये मामला जो हुआ है इसकी वजह से इस तरह से तबाही होगी, ये इस तरह से गलत है, कोई एक चीज बताएं। सर मैं अभी बताता हूँ, बताएं। सबसे पहले तो आर्टिकल 248 जो है ना, जो आर्टिकल 248 है जी, ये आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी है। हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। एक मिनट है, अलाउ मी सर। चलें। जब आप आर्टिकल 1 की करते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो जाती है, दैट इज रॉन्ग। एवरीबॉडी इज आंसरेबल। आप जरूर एज फार एज द जॉब इज कंसर्न उस जॉब के दौरान में करें, आई गॉट नो इश्यूज। फॉर लाइफ कम ऑन सर, यू हैव टू गिव मी दैट ब्रेक। नंबर 2, ये आपने एतराज उठाया उधर सर? बिल्कुल उठाया, मेरे सेनेट की तकरीर में करके देख ले। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से मैंने उठाया, मैं पार्टी की तरफ से मैं नहीं हूँ, सारी पार्टी को इसको आई हैव टेकन दैट थिंग। चले इनका देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, अब आप ये जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो आप बना रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया है। किस तरह? अच्छा नंबर 2 मैं आपको अभी जानना चाहता हूँ किस तरह। देखिए ना आपने ये पहले इन्होंने बात की इस्तिस्ना की कि जो प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना दिया गया है, वो इस्तिस्ना जो है वो आज दिया गया है। ये आज दिया गया है? हाँ, वो कब से अब इसको इससे पहले खाली जॉब के दौरान में था, ये अभी दिया है। मामला ये है लाइफ के लिए अभी दिया आप लोगों ने। मैं ख्याल में आपने पढ़ा भी नहीं होगा उस वक्त। सुन ले ना, नहीं पढ़ा होगा ना? नहीं, वो अभी कह रहे हैं कि पहले से था, पहले से नहीं था। फैसल वावड़ा साहब ने उनको फौरन कह दिया नहीं था सर, पहले से था, वो नहीं था। लेट मी ब्रिंग इन मुस्तफा। वही तमाम वफाकी बुजुर्गों को है। सर अगर पहले से था तो फिर इसमें अमेंडमेंट कहाँ से आ गई? उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है रिटायरमेंट के बाद। और सुन ले, और साथ ये भी कदगन लगाई है कि अगर वो दोबारा पब्लिक ऑफिस लेंगे तो वो हट जाए। मुस्तफा साहब, आपकी पार्टी ने इसमें से क्या गेन किया है? हमने तशरीह के हवाले से एक आईनी तरमीम जमा कराई थी। याद रहे कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था पुराना, पहले 40 सालों से हमको जब हुकूमत में शामिल होते तो 40 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 32 नुकाती प्रोग्राम होते थे, 51 नुकाती प्रोग्राम होते थे। आज की जो एम की हमें 1 पॉइंट एजेंडे पे हम हुकूमत में गए, PMLN ने हमारे साथ साइन किया वो MOU डॉक्यूमेंट, और हमने उसी पर पूरी जो है वो अपनी एग्रीमेंट सारा किया। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम में इसको शामिल किया तो उस वक्त के हमारे पार्टनर ने कहा कि अभी इस पे माहौल नहीं बन पा रहा, हमें थोड़ा मौका दें, हम इसे 27वीं आईनी तरमीम में लेकर आएंगे। उस वक्त हो गया, उस वक्त वाली बात ठीक है। अभी हम इस कैबिनेट में नहीं, आज से हफ्ते भर पहले जब कोalition पार्टनर से जो मशावरत की जा रही थी, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमें बुलाया। हमारे कहने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात की कि मैंने 26वीं आईनी तरमीम में आपसे ये वादा किया था, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फुल्ली सपोर्टिव हैं और S27 आईनी तरमीम में आपकी आईनी तरमीम को हम शामिल करने जा रहे हैं। हम एज एन पार्टी, छोटी पार्टी, दूसरी जो पार्टियां वो, और हमने पीपल्स पार्टी को भी इंगेज किया, उनके एतराज़ात हैं यकीनन, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी इंगेजमेंट करें, ठीक है। उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में मैं राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे जो है उन्होंने खुलकर पूरी कैबिनेट यूनिवोकल होकर उस हमारी उस तरमीम की हिमायत की, और
پھر جو ہے وہ جو تارڑ صاحب نے جا کر باہر جو میڈیا ٹاک کی ہے تو اس میں بتایا کہ چونکہ ہماری 26ویں آئینی ترمیم اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو بھی سینٹ سے وہیں جانا ہے اور بعد میں کلب ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی ہے. یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی، وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں پر جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے کلب کیا، پورے تقریباً 7 گھنٹے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے یسٹرڈے. آپ کا مطالبہ ہے وہ پوری طور پر مان لیا گیا ہے؟ نہیں مان لیا. میں آ رہا ہوں طلعت صاحب، میں آ رہا ہوں، سنیے میری بات. دیکھیے یہ ایک دن میں دیکھیے نہیں اس کو کتنی ترمیمیں کروانی ہے اپنے مطالبے کے لیے؟ سنیں میری بات میں جو کمپلیٹ کر لینے تھے. دیکھیں ہم اگر یہ بات نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی یونی ووکل ہو کر اس آئینی جو ہم کہہ رہے ہیں، پنجاب کی پوری اسمبلی نے اسے اپنے ہاں ریزولوشن کے طور پر اپروو کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے جو ہے وہ انڈورس لیکن آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا؟ آپ نے تو آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں. ہمارا ایجنڈا بھی آن گوئنگ ہے، ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا، آن گوئنگ ہے میرا ایجنڈا، ہمارا ایجنڈا جاری ہے. دیکھیں میرے پاس دیکھیں سنیں دیکھ میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں، ترمیم کیا ہے سر؟ میری ضرورت ہے آپ کے بارے میں. نہیں میں کیا کروں طلعت بھائی، میں کیا کروں بھائی، میرے پاس بندوق نہیں ہے نا، میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے، بندوق بھی نہیں ہے، میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا. آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے. آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے نہیں نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں، خدا نہ خواستہ. نہیں بارگیننگ اس کو کہتے ہیں. بارگیننگ اس میں کیا کرنی، سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اس تجویز سے متفق نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے نمبرز کے بغیر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں تو آپ نے ان کو آدھا پورا کیا، پیپلز پارٹی کو پورا کیا؟ نہیں، نہ ان کو آدھا پورا کیا، نہ ان کو آدھا کیا، نہ ان کو پورا کیا. بات بڑی سیدھی ہے. کیا کیا؟ نہیں، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ اپنی امینڈمنٹس کے اوپر اگر یہ ان کو متفق کر لیں یا کسی ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ جہاں پہ یہ کو تھوڑا پیچھے ہٹے، وہ کو تھوڑا آگے بڑھے، اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو، تو ہمارے ووٹ حاضر. مجھے جملہ کہنے دیں گے. اب میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے، مائنڈ یو. یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دے. لوگ تو ہے کیا؟ میری آئینی ترمیم اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے، اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے، جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے، لوگ بدل ہو رہے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے ویسے. آدھے دیکھیے اسٹرگل ہے. دیکھیے جہاں سے اسٹرگل ہے، جب ہم یہ بات کرتے تھے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا. آج پنجاب ہمارے ساتھ ہے، پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے، پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ ہے، تحریک یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ. باڈیز کے اوپر تو بالکل ہوگا. سینٹر صاحب یہ کیوں کیا ویسے آپ نے؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑا. میری بات سنیں. دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں طلعت صاحب کیوں مزاح کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا آپ کو اس کی وجہ سے ایڈ ملتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں؟ نہیں ایڈ نہیں ملتے ہمیں. پھر میں آپ کو اس ملک کی مزیدار بات بتاؤں. آپ چھوڑیں آئینی ترمیم اور یہ 242 اور 43 اور اس میں نکل جائیں باہر. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو پاس کرنے میں دونوں پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. پوچھیں، صحیح کہتے ہیں. ان سے پوچھیں کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی قدر نہیں ہے. ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں، آپ اس میں مجھ سے فلسفی پہ بات کر رہے ہیں. 140 آرٹیکل میرا بھائی بتا رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ بتا رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں. بھائی کہیں آپ پڑھے ہیں لکھے نہیں ہیں. جو لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں. کوئی انگریزی بول سکتا ہے، اردو نہیں لکھ سکتا. جو اردو لکھتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے پھر؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف وقت ضائع نہ کریں. ملک چل رہا ہے تو ختم کر دینا، اور اس کو چلنے دے. نہیں اس کو ختم کر دیں. پھر آپ ترمیمیں کیوں کیے جا رہے ہیں اگر ترمیمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو شوق ہے طلعت صاحب. ہمیں کوئی شوق نہیں جمہوریت کا. ہم نے نہیں حسن بھی دیکھے نا اس کا. ہم نے نہیں کہا تھا. آپ نے کہا یہ ڈیبیٹ نہیں کری، پہلی بندہ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جب میں نے سن لیں، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ترمیم جو ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ کس طرح سے جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا ہے، صدر کو جو استثناء ہے، صدر جب وہ اپنے آفس میں ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمینل یا ادروائز پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی.
کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے لازم نہیں کہ ہے ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں جو آتا انہوں نے ہے، نہیں آ سکتا نا وہ اس وقت کر میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترغیب پیش کی وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں یہی تو بات ہے تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. has to act on the advice of the prime minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثنا مل گیا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو تمام ترمیم میں یعنی استثناء آپ یہ آرگومنٹ سن لیں یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا جمہوریت ختم ہو گئی ہے اسی بات سے. چلا صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز ایک بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشن آفس کو آپ نے استثنا دیا. اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا. اس کا مطلب ہے میں سن لے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا. صاحب دیکھیں رانا صاحب میری ایک گزارش رانا صاحب میری بات آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا اٹھ کے گئے آپ کی انڈرسٹینڈ پھر بھی آپ بہن بجا کے بات کریں سر ابھی کل بھی ہے کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں. آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل باؤڈا صاحب از ویری کلیئر آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل باؤڈا صاحب از ویری کلیئر ان مائی رانگ پرسپشن جی. فیصل باؤڈا از ویری کلیئر جی ہی از ویری کلیئر اینڈ آئی اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ ہی از ویری کلیئر. پی ٹی آئی میں خان صاحب کا کلیئر تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ ہی بہت ہوا. ٹھیک ہے میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں مجھے پتا ہے 2 پارٹیز چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا سب کچھ کیا انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے پارٹی والے جو کہ ہے نہیں یہاں پہ لیکن ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے جو درست ہے تو میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے. برا بھی نہیں سمجھا جاتا جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ججز کو؟ نہیں ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا. ان کو ٹرانسفر کون کرے گا حکومت کرے گی؟ نہیں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن جوڈیشل کمیشن کی جو گورنمنٹ ہے سر نہیں ہے سر چلے کر لیں بات 13 ممبر ہے اس کے بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اچھا اس کو ہولڈ جو مجھے بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے آپ نے رسپانس کر لینا انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے. ساری میں کہتا ہوں 13 میں
जो है वो 7 सेरा में से 7 आपके बन जाते नहीं है, हैं, साथ नहीं है, डायरेक्ट आपके बन जाते हैं। साथ नहीं अच्छा है। सर, आपको ये समझ आ रहा है जो अगर अगर आपको देखिए आप ना, मुझे समझ आ रहा है कि आपको जो आपको ये समझ आ रहा है कि देखिए बात ये आप है समझे, कि ठीक है। सारी बात चले देखिए आगे। बगैर आगे पढ़े, चले सर। बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर देखे इतना बड़ा आर्गुमेंट आपने एस्टेब्लिश कर दिया। आपको ये नहीं पता कि जुडिशियल कमेटी की कंपोजिशन क्या है उसमें। राणा साहब ब्रेक लें। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से राना सनाउल्लाह और फैसल वावड़ा जो हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं के साथ बहस व मुबासा कर रहे हैं और तकरार इस हद तक चले जाती है कि पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि आप लोगों ने अपनी कैद को वोट दिया है और बहुत जल्द अब इमरान खान की जगह पर आप लोग अडियाला जेल होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा के अपने लिए तो कुछ भी नहीं फ़ायदा लिया, लेकिन जिन लोगों ने फ़ायदा लिया है वो आप लोगों के केसेस ज़रूर खोलेंगे और आप लोगों को जेल में डालेंगे। ये इस बात की गवाही है जो आप लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है और अब आप लोग उछल उछल कर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।